نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کچھ عرصے قبل میں نے امہات المومنین کی زندگیوں کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کی تھیں۔ بیچ میں اچھا خاصا گیپ آ گیا، لیکن الحمدللہ آج میرا عنوان ہے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سن 5 ہجری میں نکاح کیا تھا۔ ام حبیبہ، ان کا اصل نام رملہ بنت ابو سفیان اور کنیت ام حبیبہ، لیکن کنیت ہی کے نام سے یہ اسلام میں معروف رہی ہیں۔ ان کا پہلا شوہر عبداللہ بن جہش تھا، اور ام حبیبہ اور عبداللہ یہ شروع اسلام میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر جب مسلمانوں نے حبشے کی طرف ہجرت کی ہے تو یہ دونوں بھی ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ ام حبیبہ، جیسے کہ اپنی کنیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی کا نام حبیبہ تھا۔ بعض روایات کے مطابق یہ بچی مکے میں پیدا ہوئی تھی، اور بعض کے مطابق یہ حبشے میں اس کی ولادت ہوئی۔ بہرحال یہ ان کی بیٹی تھی۔ حبشہ میں رہتے ہوئے عبداللہ آہستہ آہستہ اسلام سے دور ہونے لگا، اور اس کی وجہ تھی کثرت سے شراب نوشی، اور شراب نوشی کی حالت میں، نشے کی حالت میں اسے پھر اپنے دوستوں کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس نے عیسائیوں کے ساتھ میل جول بڑھایا، ان کی صحبت میں رہنے لگا، اور پھر ایک دن آیا کہ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میرا شوہر جو ہے اس کا چہرہ بہت ہی برا اور مکروہ ہو گیا ہے۔ میں گھبرا کر اٹھی، اور پھر میں نے دل میں سوچا کہ یقیناً کوئی بہت برا واقعہ ہونے والا ہے۔ صبح انہوں نے اپنا خواب عبداللہ سے بیان کیا، لیکن وہ اس وقت بھی نشے میں تھا۔ اس نے کوئی توجہ نہیں دی اور اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد جب وہ واپس آیا تو واپس آ کر اس نے کہا کہ میں عیسائی ہو گیا ہوں اور تم بھی اسلام چھوڑ دو۔ ام حبیبہ نے سختی سے انکار کیا۔ اس پر دونوں کا جھگڑا ہوا اور عبداللہ نے انہیں طلاق دے دی۔ اب ام حبیبہ کا یہ عالم کہ اسلام کے لیے انہوں نے اپنے باپ، بھائی، خاندان، وطن سب کچھ چھوڑا، اور وہاں حبشہ میں صرف ایک شوہر ہی تھا۔ اب وہ بھی ان سے دور ہو گیا،
تو یہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ بہرحال صبر کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اور ان کی عدت اب پوری ہونے لگی تو ایک دن خواب میں دیکھتی ہیں کہ کوئی شخص انہیں پکار رہا ہے ام المومنین کہہ کر۔ یہ خواب انہیں بہت عجیب سا محسوس ہوا، مگر انتظار میں تھیں کہ اس کی تعبیر کیسے برآمد ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے بارے میں جو ہجرت بھی کر چکے تھے، آپ سے میلوں دور تھے، مگر آپ ان کی خبر گیری مستقل رکھتے تھے۔ آپ کو جب ام حبیبہ کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ انتظار کرتے رہے ان کی عدت پوری ہونے کا۔ جب ام حبیبہ کی عدت پوری ہونے لگی، قریب الختم تھی، تو اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا اپنا وکیل بنا کر کہ جاؤ اور نجاشی کو کہو کہ ام حبیبہ کے لیے میرا پیغام، یعنی کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں ان سے۔ نجاشی نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سنا تو اس نے اپنی لونڈی ابرہہ کو، جو کہ ان کے لباس اور خوشبوؤں کی خبرگیری رکھنے والی تھی، اسے ام حبیبہ کے پاس بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا۔ ام حبیبہ نے جب یہ بات سنی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کیونکہ ایک اکیلی عورت دیار غیر میں کن حالات میں ہو سکتی ہے اور کتنی پریشان، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ بات سن کر ام حبیبہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ان کے جسم پہ اس وقت جتنے زیور تھے وہ سب اتار کر اس لونڈی کو دے دیے اور کہا کہ مجھے یہ پیغام منظور ہے، قبول ہے۔ اس کے بعد حضرت جعفر کو اور اسی طرح کچھ اور صحابہ کو نجاشی نے مدعو کیا، اور خالد بن سعید ام حبیبہ کے وکیل مقرر ہوئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وکالت یا وکیل خود نجاشی تھا۔ نجاشی نے کچھ لوگوں کو مدعو کیا اور پھر خطبہ دیا جس میں اس نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا وکیل بنایا ہے کہ میں ان کا نکاح ام حبیبہ سے کر دوں۔ اس موقع پہ اس نے 400 دینار مہر مقرر کیا اور کہا کہ یہ میں خود ادا کروں گا۔ اس کے بعد پھر خالد بن سعید نے خطبہ نکاح پڑھا اور اس میں دعائیں کی گئیں۔ دعا کرنے کے بعد پھر نجاشی نے وہ ڈبہ جس میں 400 درہم تھے، دینار تھے، وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیے اور پھر ضیافت کا انتظام کیا، اور اس ضیافت کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ انبیاء کی سنت ہے
کہ نکاح کے بعد کھانا کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ نکاح ہو گیا، ام حبیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن گئیں، اور اب مرحلہ تھا حبشہ سے مدینہ روانگی کا۔ جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ سن 5 ہجری میں یہ نکاح ہوا ہے۔ نجاشی نے اپنی نگرانی میں ان کے سفر کا انتظام کیا، اپنی لونڈی ابرہہ کو ام حبیبہ کے پاس بھیجا، بہترین خوشبوؤں اور اس ڈبے کے ساتھ جو اس نے لوگوں کے سامنے مہر کا 400 دینار کا رکھا تھا۔ جب ابرہہ نے انہیں یہ ڈبہ پیش کیا تو ام حبیبہ نے اسے کھولا اور کھول کے اس میں سے 50 دینار نکال کر کہا کہ جب تم نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا تھا اس وقت میرے پاس وہی زیورات تھے جو میں نے تمہیں دے دیے تھے، نقد رقم میرے پاس نہیں تھی، اب یہ 50 دینار تم لے لو۔ تو ابرہہ نے سختی سے انکار کیا اور کہا کہ نجاشی کا حکم ہے کہ اس رقم میں کسی قسم کی کمی نہ کی جائے۔ بہرحال اس کی اس بات پر پھر ام حبیبہ خاموش ہو گئیں۔ اب ابرہہ اپنے ساتھ بہت قیمتی خوشبوئیں لے کر آئی تھی، جس میں مشک، عنبر اور عود شامل تھے۔ ام حبیبہ حبشہ سے روانہ ہوتی ہیں مدینہ کی طرف، اور ان کے ساتھ وہ صحابہ تھے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے، اور ان کی معیت میں وہ مدینہ پہنچی ہیں۔ جب مدینہ پہنچی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس جو بھی ہدیے تھے وہ سب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے اور سارا واقعہ بھی سنایا۔ ابرہہ نے ان کی روانگی کے وقت پیغام دیا تھا، 2 باتیں کہیں۔ ایک تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا، اور دوسری بات یہ ان سے کہنا کہ یہ لونڈی مسلمان ہو چکی ہے، اسلام کو اپنے سینے سے لگا چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سنی، آپ مسکرائے اور پھر فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھیں ام حبیبہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح داخل ہوئیں۔ ام حبیبہ سے 65 حدیثیں روایت کی گئی ہیں، جس میں سے 2 متفق علیہ میں، 1 صحیح مسلم میں، اور باقی 62 دوسری کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں۔ ام حبیبہ کی بیٹی حبیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ ہیں، اور ام حبیبہ کا مشہور واقعہ وہ ہے کہ ابو سفیان جو ان کا باپ تھا وہ
ایک مرتبہ مدینے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کا جو معاہدہ تھا اس کے بارے میں بات چیت کرنے۔ تو جب وہ اپنی بیٹی کے پاس آیا اور بیٹھنے لگا تو ام حبیبہ نے جلدی سے بستر جو تھا وہ لپیٹ دیا۔ اب یہ بات دیکھ کر ابو سفیان نے اپنی بہت بے عزتی محسوس کی، اور پھر اس نے سوال کیا کہ میں سمجھا نہیں کہ تو بستر کو مجھ سے دور کر رہی ہے یا مجھے بستر سے دور؟ تو ام حبیبہ نے جواب دیا کہ اے باپ، یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور تو مشرک ہے، اس پر نہیں بیٹھ سکتا۔ ابو سفیان کھسیانہ ہوا اور پھر اس نے کہا کہ بیٹی تو ہم سے جدا ہو کر بگڑ گئی ہے۔ یہ بڑا عجیب اتفاق ہے کہ اس سے پہلے ہم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے واقعات میں سنا تھا کہ ان کے باپ نے بیٹی سے کہا کہ دیکھو تم ہمیں رسوا نہ کرنا، میری خواہش کے مطابق تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتابت کرنا اور اس کے بعد تم ہمارے ساتھ چلی آنا۔ مگر حضرت جویریہ نے جواب دیا کہ میں تو مکاتبت کر چکی ہوں۔ تو اس وقت باپ نے کہا کہ تو نے ہمیں رسوا کیا۔ یہاں اب دوسرا باپ ہے جو اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہے کہ تو بگڑ گئی ہے، لیکن ان باپوں کو بعد میں پتہ چلا کہ ان کی بیٹیوں نے کتنا اچھا فیصلہ کیا جو ان کے حق میں دنیا اور آخرت دونوں میں بہت عمدہ ثابت ہوا۔ بہرحال اللہ اکبر، یہ ایک نمونہ ہے اس ایمان کامل کا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایک مومن کا اولین فرض ہے، اور اس محبت کے بدلے میں انسان کو اگر بیٹا بھی قربان کرنا پڑے، ضروری نہیں کہ چھری سے حلال ہی کرنا ہو، نہیں، بیٹا اگر چھوڑنا پڑے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا بیٹا، وہ بیٹا جو گناہ کبیرہ میں ملوث ہو، وہ باپ جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو، اور وہ لوگ جو اس کے ارد گرد ہوں اسے محبوب ہوں مگر وہ اللہ کے بندے بن کے نہ زندگی گزار رہے ہوں، ان سب کو چھوڑنا پڑے تو بھی وہ چھوڑ کر خسارے کا سودا نہیں کر سکتا، بلکہ یہ سودا بہترین سودا ہے جو اسے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے گا، اور آخرت میں بھی وہ ان سے مالا مال رہے گا انشاءاللہ۔ بہرحال ام حبیبہ کے اقارب میں سب سے پہلے تو ان کا باپ ہے جو شروع اسلام سے ہی بہت سخت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مخالف اور دشمن تھا۔ جاہلیت میں بہت مشہور تھا، قریش کے سرداروں میں اولین تھا۔ غزوہ احد میں کافروں کی طرف سے شرکت کی، اس کے بعد غزوہ خندق میں بھی شریک ہوا، اور تمام قریش کے سردار اس کے ماتحت تھے۔ یہاں تک کہ قریش کا جو سب سے بڑا نشان تھا، جس کا نام عقاب تھا، وہ اس کے خاندان اور اسی کے پاس رہا کرتا تھا۔ فتح مکہ سے 2 روز پہلے مسلمان ہوا، پھر جنگ حنین اور طائف میں ہم رکاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر رہے۔ جنگ یرموک میں نہایت استقامت دکھائی اور رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو دلیری اور جرأت سے آگے بڑھاتے رہے۔ سن 33 ہجری میں 96 سال کی عمر میں وفات پائی، جبکہ ولادت عام الفیل سے 10 برس پہلے تھی۔ یہ تو تھے ام حبیبہ کے والد۔ اس کے بعد ان کے سگے بھائی یزید بن ابو سفیان، جو یزید الخیر کے نام سے مشہور ہیں، فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے اور پھر عمدہ اسلام پر قائم رہے۔ فتح شام کے لیے جن سرداروں کو حضرت ابوبکر صدیق نے مامور کیا تھا، ان میں یہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے سن 19 ہجری میں دمشق میں وفات پائی۔ اس وقت وہ شام کے حاکم تھے۔ ان کے دوسرے بھائی دوسری ماں سے حضرت معاویہ تھے، جنہوں نے 20 سال تک شام کو امارت اور خلافت اور پھر 19.5 سال تک شام کی سلطنت کی حفاظت کی۔ یہ سلطنت بنی امیہ کے بانی بھی تھے۔ 22 رجب سن 60 ہجری میں ان کا انتقال ہوا 82 سال کی عمر میں۔ اور پھر جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی حبیبہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ ہیں، اور حبشہ سے والدہ کے ساتھ آئی تھیں، مگر ان کی زندگی کا کوئی خاص واقعہ نہیں ملتا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 44 ہجری میں مدینے میں وفات پائی۔ وفات کے وقت حضرت عائشہ اور ام سلمہ سے کہا کہ ہم 100 عورتوں کے درمیان کبھی کچھ نہ کچھ نوک جھوک ہوتی رہتی تھی، جو کچھ میں نے کہا سنا ہو مجھے معاف کر دو۔ دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آپ کو معاف کرتی ہیں۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، تم نے مجھے شادماں کیا، اللہ تم کو شادماں کرے۔ نہایت پاکیزہ ذات اور حمیدہ صفات کی عالی ہمت خاتون تھیں، اور یہ تھیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی زندگی کے مختصر حالات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہم اغفر لہا ورحمہا وعافہا واعف عنہا۔
ہمارے وقفے کا وقت ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حالات آپ کے سامنے پیش کر رہی تھی. اب ہمارا کال کا ٹائم ہے، تو جب تک کال آتی ہیں کچھ باتیں عرض کرتی رہوں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی چند دن پہلے ہی مری کا جو حادثہ ہوا ہے، اس میں جو مناظر دیکھے گئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے کہ انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آنے والا لمحہ، آنے والا وقت، آنے والا دن اس کے لیے خوشیاں لے کے آ رہا ہے یا مصیبتوں کے پہاڑ یا اس کی زندگی کا خاتمہ. ایک کال ہے، وہ ذرا لے لوں، اس کے بعد اپنی بات جاری رکھتی ہوں. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ باجی؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ. کافی دن کے بعد آپ کی زیارت ہوئی. جی، وہ بس کچھ بچے آئے ہوئے تھے امریکہ سے، تو وہ کچھ اتنا کوشش کی کہ اس ہفتے نکلوں گی کرتے جب تک وہ رہے، بہت مشکل رہا میرے لیے، کیونکہ میرا خیال ہے اب اتنی ہمت نہیں رہی ہے کہ دونوں طرف باقی پروگرام کرتی رہی ہوں اپنے، لیکن یہاں آنے کی ہمت نہیں کر پائی. ویسے ٹھیک، اللہ کا شکر، الحمدللہ. الحمدللہ. میرے 3 سوال ہیں باجی. جی. پہلے یہ سوال ہے کہ آپ اکثر ہمیں سب سمجھاتی رہتی ہیں کہ سردیوں میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں تو اس کی یخنی بنا کے پینا چاہیے، صحت کے لیے اچھا ہے. تو جو یخنی بنا کے ہم رکھتے ہیں تو اس کے اوپر اگر فریج میں رکھیں تو اس کے اوپر ایک گھی کی تہ آ جاتی ہے. تو اس گھی کو استعمال، وہ ہیلدی ہے؟ پہلے یہ بتائیں وہ ہیلدی ہوتا ہے کہ نہیں، اس کو پھینکنا چاہیے یا استعمال کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیجیے. جی، سوال سمجھ آ گیا نا؟ جی بالکل سمجھ گئی ہوں. ہاں جی. اور یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ 2 لونگ جیسے چائے میں یا کسی چیز میں ڈال کے کھانے چاہیے، تو 2 لونگ کا استعمال ڈیلی ہر ایج کے لیے ٹھیک ہے یا ایک کرنا چاہیے؟ چائے میں زیادہ بہتر ہے کہ یا کھانے میں استعمال کریں؟ مطلب جیسے بھی لیں. آج کل چلو سردیاں ہیں تو گرمی میں اس کا استعمال کیسا رہے گا؟ اور تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ جو ایلو ویرا کے جو پتے ہوتے ہیں تو عام طور پہ ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو بڑے موٹے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب اس کو استعمال کریں تو الٹا کر کے رکھیں، اس میں جو یلو ساتھ جو لیکوڈ ہے وہ نکل جائے تب استعمال کریں. لیکن ہمارے گھر میں جو پلانٹ ہے تو وہ اس میں پتلے ہیں، یعنی 1/2 انچ سے مطلب بڑا پتا نہیں ہوتا، تو اس سے وہ لیکوڈ نہیں نکلتا. تو کیا اگر وہ لیکوڈ نہ نکلے تو تب بھی ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں، ان جی پتوں کو؟ ٹھیک ہے، میں نے لکھ لیا. جی ہیلو، السلام علیکم. ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے. سب سے پہلا سوال تو آپ کا ہے وہ چربی کے حوالے سے، کہ جب ہم یخنی بناتے ہیں تو اس میں اوپر جو چربی آ جاتی ہے اسے کیا کیا جائے. دیکھیں، جو قدرتی چربی ہے جیسے مکھن ہے، اور اسی طرح گوشت کی چربی ہے، یا چکن کی تو اتنی نہیں آتی ہے، لیکن گوشت کی ہڈیوں کے اگر آپ بنائیں تو اچھی خاصی آتی ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو اگر تھوڑے مقدار میں استعمال کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا. تو انسان خالص چیزیں استعمال کرے لیکن تھوڑی مقدار میں، تو وہ فائدہ مند ہیں.
آپ اس چربی کو اگر بہت زیادہ ہے تو تھوڑی سی نکال لیں اور تھوڑی سی رہنے دیں یخنی میں، اور جو نکالیں اسے جب آپ ہنڈیاں بھون رہی ہوں اس وقت ڈال دیں. جیسے پیاز لال کرتے ہوئے آپ گھی، مکھن، تیل جو بھی استعمال کرتی ہیں وہ ذرا کم مقدار میں ڈالیں، اور یہ چربی جو ہے یہ پھر گوشت بھونتے ہوئے ڈال دیں. کیونکہ میری دانست میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق جو ہے کسی صورت میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور وہ رزق جو پاکیزہ رزق ہے، جو انسان محنت سے کماتا ہے اور پھر اس میں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا حصہ بھی واجب سمجھتا ہے، تو یقیناً ان تمام چیزوں سے رزق میں برکت ہوتی ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان کھانا کھاتا ہے اور پلیٹ کو صاف کرتا ہے تو پلیٹ اس کے لیے دعا گو ہوتی ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنے مہربان ہیں کہ اس کے نیکیاں بڑھانے کے لیے، اس کی عافیت کے لیے انسان بھی دعا گو ہوتے ہیں، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دوسری مخلوق بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے. اور وہ نہیں صرف، بلکہ انسان کی اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا گو ہوتی ہیں. تو اس لیے اس چربی کو ضائع نہ کریں بلکہ آپ اس طرح استعمال کر لیں. دوسرا سوال ہے چائے میں لونگ. سوری، میرا خیال ہے میں نے کبھی نہیں، کیونکہ نہ میں بناتی ہوں چائے میں لونگ ڈال کے، میں دودھ پتی کبھی نہیں بناتی، تو کسی اور سے آپ نے غالباً سنا ہوگا. لیکن ہاں، لونگ کے فوائد ہیں. آپ لونگ کو ایک عادت بنا لیں اپنے دانتوں کے لیے، اپنے مسوڑوں کے لیے، کہ دن میں 1 سے 2 لونگ، چاہے سردیاں ہوں چاہے گرمی، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ آپ چھوٹی الائچی کے ساتھ یا دار چینی کے ساتھ چھوٹا سا ٹکڑا لے کے اور 1 لونگ لے کے، دار چینی کا چھوٹا ٹکڑا اور لونگ لے کے آپ ماؤتھ فریشنر کے طور پر استعمال کریں. ماؤتھ واش وغیرہ جو ہم خریدتے ہیں ان سے فائدہ کم ہوتا ہے، زیادہ عرصہ استعمال کرنے سے نقصان زیادہ ہوتا ہے. لیکن یہ قدرتی چیزیں جو ہیں ان میں اللہ کے حکم سے کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں، اعتدال کے ساتھ، بہت زیادہ نہیں، صرف دن میں 1 سے 2 لونگ آپ یہ 2 مرتبہ صبح ناشتے کے بعد رکھ لیں منہ میں. اسی طرح آپ، لیکن ایک بات ہے کہ اسے ایک سائڈ پہ رکھیں اور آہستہ آہستہ اس کا رس آپ کے حلق میں جائے اور پھر آپ اسے چبائیں. کافی مطلب گھٹا ایک لگ جاتا ہے اس میں. تو یہ گرمی سردی دونوں میں آپ استعمال کر سکتی ہیں. میرے چچا تھے اللہ بخشے، ان کا ابھی 1 سال پہلے انتقال ہوا ہے، 94 تھے، اور ان کے دانت ماشاءاللہ اتنے زبردست درست حالت میں تھے کہ وہ پت اور گجک ایسے کٹر کٹر کھایا کرتے تھے آخر وقت تک. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ دن میں 2 لونگیں لازمی طور پہ اپنے منہ میں اسی طرح رکھتے اور پھر انہیں استعمال کرتے. تیسرا سوال ہے آپ کا، اس کے بعد اور کالر ہیں، ایلو ویرا کے پتوں کے بارے میں. دیکھیں، ایلو ویرا کے پتے جو ہیں ان کا کاٹ کے رکھنا اور پھر ان کا پانی نکالنا، یہ سب بیکار باتیں ہیں. آپ جتنا پتا استعمال کرنا ہے صرف وہ کاٹیں قینچی سے، اسے دھوئیں، اور اس کے بعد آپ اسے بیچ میں سے اسے کاٹ کے اس کی جیلی استعمال کریں. نہ اسے رکھنے کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی حصہ ضائع کرنے کی ضرورت ہے.
آپ کھا بھی سکتی ہیں اور درد والی جگہوں پر لگا بھی سکتی ہیں. تو اس لیے کسی بھی چیز، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ کسی بھی چیز کو ضائع کرنا جو کہ مفید ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. باجی میرے 2-3 سوال ہیں. جی تو پلیز ذرا لکھیں کہ ایک تو میرا نا منہ خشک ہوتا ہے، وہ جاتا ہی نہیں. میں نے بہت علاج کروایا ہے، کلینک سے، ڈاکٹروں سے، ساری جگہ گئی تھی، کہیں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. دوسری آپ نے کہا تھا قبض کی وجہ سے ہے. قبض تھوڑی بہت ہی رہتی ہے لیکن ٹوٹ بھی جاتی ہے نا، تب بھی منہ خشک ہی رہتا ہے. اور دوسرا ہے کہ ایک سیکنڈ، آپ کا منہ خشک رہتا ہے؟ جی. آپ کوئی دوا استعمال کرتی ہیں؟ جی نہیں، کچھ بھی نہیں کر رہی استعمال. کوئی دوا نہیں استعمال کرتی ہیں؟ نہیں. اچھا. پہلے کرتی تھی، 2-3 سال پہلے کی تھی، لیکن کچھ فرق نہیں پڑا. الٹے دانے نکلنے پاؤں میں شروع ہو گئے تو میں نے پھر چھوڑ دی تھی. اچھا، کھانے میں آپ کیا چیزیں استعمال کرتی ہیں؟ زیادہ شوربے والا ہی سالن کھاتی ہوں، وہی پسند کرتی ہوں. سبزیاں اور دالیں کس حساب سے جی، کھاتی؟ سبزیاں دالیں جو بھی مل جائے کھاتی ہوں. زیادہ گوشت تو نہیں کھاتی؟ نہیں، اتنا تو نہیں کھاتی گوشت. کبھی 1-2 بوٹی کھا لی بس، وہ بھی کبھی کبھی. سوری، آپ کی عمر کیا ہے؟ عمر تو میری کافی ہو گئی ہے، 65. ہاں، تو انڈا کتنے دن لیتی ہیں آپ ہفتے میں؟ زیادہ جی. آواز تھوڑی 1 منٹ پہلے میں ذرا زیادہ کر لوں، فون کی آواز لگتا ہے تھوڑی ہے. سوری، انڈا پوچھ رہی ہوں. انڈا جو ہے نا وہ کبھی کبھی کھاتی ہوں، زیادہ وہ دریا نہیں ہوتا وہ بنا کے کھاتی ہوں. ہاں نہیں، میں صرف انڈے کے بارے میں پوچھ رہی تھی، جو چیزیں خشک کرنے والی ہیں نا ان کے بارے میں. ٹھیک ہے. اچھا، اور کیا ہے؟ اگلا سوال کیا ہے منہ کی خشکی کے علاوہ؟ وہ میرا بلڈ تھوڑا سا گاڑھا ہے، وہ بھی ہے. اور ہاں، اس کے لیے آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کیا ہے؟ جی. تو اس کے لیے یقیناً دوا دی ہوگی کوئی ڈاکٹر نے؟ ہاں جی، لیکن وہ نہیں میں نے کھائی، کیونکہ جب کھاتی ہوں نا تو اندر اتنا خشک ہے کہ میرا پھر منہ زیادہ خشک ہو جاتا ہے جب بھی کوئی دوائی کھاتی ہوں. پرہیز ہی کر لیتی ہوں. تو اور ہاضمہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بس آپ نے بتایا تھا، میں نے کوشش تو کی تھی، لیکن الحمدللہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے ٹھیک، کبھی نہیں بھی ہوتی. تو پھر بھی منہ خشک ہی رہتا ہے، دن بھی ہو رات بھی ہو. ٹھیک ہے، آپ کے تینوں سوال میں نے لکھ لیے. میں دوسری کال لے لوں، اس کے بعد جواب دیتی ہوں. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے باجی جان؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. جی سوال ہے، میرا بیٹا ہے 22 سال دا تے اس دے پاؤں وچ بہت زیادہ درد ہوندا ہے. ڈیوٹی تے بھی جا رہا ہے تے ڈیوٹی تو واپس آوندا ہے تے ایڑیاں وچ بہت زیادہ درد ہے، انگلیاں وچ خارش تو. ٹھیک ہے، میں نے لکھ لیا آپ کا سوال، اس کا جواب دے دوں گی انشاءاللہ. جی، اور کوئی کال ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. سوری، آواز صاف نہیں تھی. ہاں، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں بیٹا، آپ کا کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال ہے، میری امی نا بغلوں ہے تو وہ کتنے ہم نے علاج کرایا تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو وہ نا میں نے وہ دیر آ جاتا وہ چکر آ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو پتہ نہیں کیا کرے. تو مجھے بھی اپلیپسی بھی ہے، تو مجھے لرننگ ڈفیکلٹی بھی ہے، تو میں نہ اس کو دیکھ بھال نہیں کر سکتی.
تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا علاج کر سکتے ہیں امی کے لیے وہ بغلم کے لیے؟ ٹھیک ہے بیٹا، میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی. ٹھیک ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. خالہ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا شکر. خالہ میرے 2 سوال ہیں. جی. ایک تو میں خود جو ہے وہ 55 کی ہوں، تو مجھے نا اکثر روٹی کھاتے ہوئے یا کچھ بھی کھانے سے پہلے ایک ہی گرا لیتی ہوں تو اتھرو ہو جاتا ہے. سکی اتنی کھانسی لگتی ہے کہ کھانس کے ہمارا گلا ہی بیٹھ جاتا ہے. پتہ نہیں یہ کیوں. تقریباً 3-4 مہینے سے اتنی مجھے ڈرائی کف، اتھرو ایک گرائی لینے سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ اتھرو ہو جاتا ہے. تو اچھا سوری، آپ کی کھانسی جو ہے یہ خشک ہے یا تر ہے؟ جی خشک ہے، بہت خشک ہے. گلا بہت خشک ہو جاتا ہے کھانسی کے ساتھ نا، کھانس کے. جی. اور دوسرا سوال خالہ میرا یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے 26 ایئر کا، تو اس کو نصیر بہت جو ہے بہتی ہے. تقریباً آدھا گھنٹہ بند نہیں ہوتی. تو پھر وہ جب اتنا پانی سر میں ڈال کے کچھ اتنا ٹھنڈی چیز رکھ کے پھر جب وہ بہت دیر تک جاری رہتی ہے تو پھر اس کو چکر آنے لگتے ہیں. تو پلیز اس کے بارے میں اگر آپ کے بتائیں تو آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے دونوں سوالوں کے جواب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ہمارے لیے دعا بھی کرنا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے آپ سے یہ سوال کرنا ہے. میری بیٹی کا بیٹا ہے، وہ اس کی عمر اس وقت 14 منتھ کی ہوئی ہے، لیکن جب 1 ایئر کا تھا تو ان کی گھر میں میری بیٹی کو بھی کووڈ ہوا، اس کے ہسبینڈ کو بھی ہوا اور اس بچے کو بھی ہو گیا. اس کے بعد وہ ٹھیک تو ہو گئے ہیں، لیکن اس کے بعد اس بچے کو نا جسم کے اوپر دانے نکل رہے ہیں میرے گرینڈ سن کے اوپر، اور اس کا اتنا علاج کرایا ہے، ڈاکٹروں کو بھی دکھایا ہے، ابھی تک اس کا پتہ نہیں چل رہا اور وہ اس قدر ہم اپسیٹ ہیں. پلیز مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیں. شکریہ. اللہ حافظ. اوکے جی اللہ حافظ. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں نے یہ بات کرنی تھی کہ وہ نا میرے نا جب بھی میں پہلے تو نہیں ہوتا تھا، یہ 2 دن ہو گئے ہیں، جب بھی کوئی کھانا کھاؤں یا کوئی مطلب ناشتہ وغیرہ کروں نا تو میرے گلے میں جلن ہونے لگتی ہے. پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، یہ 2 دن ہی ہو گئے ہیں. یہ بتا دیں پلیز کیا کرنا ہوگا یا کیا کھانا ہوگا جس سے یہ جلن ٹھیک ہو جائے. چلیے ٹھیک ہے. آپ نے یہ آزما کے دیکھا ہے کہ کسی خاص چیز سے ہو رہی ہے؟ جیسے ہوتا ہے نا بعض چیزوں میں سٹرک ایسڈ وغیرہ ہو، اورنج ہے یا لیمن ہے. اچھا جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آنٹی؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھیں اور آپ کا قبول کریں ہر وقت. آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی اجر دے. آپ کو اتنا وقت لگاتے ہیں. جزاکم اللہ بیٹا، یہ تمہاری دعاؤں کا. جی تمہارا سوال بیٹا. آنٹی میں نے پوچھنا تھا کہ میری ٹانگ سم ٹائم رائٹ پہ ہوتا ہے لیکن سم ٹائم لیفٹ پہ ہوتا ہے، لیکن آج کا زیادہ تر لیفٹ پہ ہو رہا ہے. یہ ایک ایسے جب میں کام کرتی ہوں نا، لائک اوور لگایا ہے یا کوئی مپ لگایا ہے تو اس کو کھچی لگ جاتی ہے. ادھر بیک میں جو ہے نا، بیک بون ہے نا نیچے، ادھر درد ہوتا ہے. پوری ٹانگ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے اکٹھا کاٹ دیا اور اٹھانے نہیں ہوتا. جیسے پاؤں اگر ایسے لگتا ہے کہ اٹھاؤں گی نا ٹانگ کو اٹھ جائے گی. اس طرح ہوتا ہے. یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا تھا کہ پریگنینسی میں ایسے ہوا تھا. بیٹا آپ کی عمر کیا ہے؟ جی میری 37. چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کے سوال کا جواب بھی دے دوں گی. جزاکم اللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے نا کہنا تھا، میرے بیٹے ہیں 35، تو وہ جب صبح میں بریک فاسٹ میں اگر دودھ پی لیتے ہیں نا تو ان کے پیٹ میں جلن ہونے لگتی ہے.
تو ہم نے فل فیٹ کے بجائے ان کو ٹرائی کیے سیمی سکم ملک لینا، اس سے بھی ان کو یہی پرابلم ہو جاتی ہے. تو سمجھ نہیں آتی ہے کیا لینا چاہیے، کیا پرابلم ہے. یہ کب سے ہو رہی ہے تکلیف انہیں؟ بیکاز وہ پیتے ہی رہتے تھے، بریک فاسٹ میں ملک کبھی بھی نہیں لیتے تھے، ہمیشہ انڈا لے لیتے تھے یا کبھی دوسری چیزیں ٹوسٹ کھا لیتے تھے. تو ابھی شروع کر انہوں نے، میں نے کہا سیریل بھی لیا کرے، تو سیریل لینے لگے نا. جب وہ دودھ لیتے ہیں مارننگ میں نا تو پھر ان کو پھر پیٹ میں جلن ہوتی ہے بعد میں. اگر ویٹامکس نہیں سوٹ کرتا تو آپ انہیں دلیا بنا کے دیجئے. کیا چیز؟ پورج. اچھا پورج، وہ پورج نہیں کھاتے، وہ سیریل دوسرے ہیں نا. اچھا ہاں، تو پھر یہ کہ صبح نہار منہ 1 ٹی اسپون بھر کے تخم لنگا اسے 1 گلاس پانی میں ڈال کے رکھ دیجئے. آدھے گھنٹے بعد اسے خوب پھینٹ کے اپنے بیٹے سے کہیں کہ پہلے وہ پئیں، اس کے بعد کچھ کھائیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہفتے میں 2 مرتبہ سبغول کی بھوسی بھی لے لیا کریں. اوکے جی، اللہ. ابھی یہ استعمال کریں، پھر فائدہ ہو یا نہیں تو پھر مجھے بتائیے گا. جی اس وقت میرے سامنے جو سوال ہے خاتون کا کہ ان کا منہ خشک ہو جاتا ہے یا خشک رہتا ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے 2 اور تکلیفوں کا بھی ذکر کیا ہے. ایک تو ہاضمے کی خرابی اور دوسرا ہے خون گاڑھا ہونا. دیکھیے یہ جو منہ کی خشکی ہے اس کا تعلق ہاضمے کی خرابی سے بھی ہے اور خون گاڑھا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی. تو سب سے پہلے تو آپ نے اس طرف توجہ دینی ہے کہ آپ کا خون گاڑھا نہ ہو، کیونکہ یہ کوئی معمولی بیماری نہیں ہے. یہ خطرناک صورت بھی اختیار کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ نہ کرے اگر خون گاڑھا ہونے سے کوئی کلوٹ وغیرہ بن جائیں تو وہ انسان کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں. تو اس لیے جو دوا ڈاکٹر نے دی ہے پلیز وہ کھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لیموں کا پانی باقاعدگی سے پئیں. اب لیموں کا پانی چاہے آپ ٹھنڈے پانی میں لیموں ڈال کے یا گرم پانی میں، اور اس میں پھر آپ تھوڑا سا نمک بھی شامل کر لیں تاکہ اس سے آپ کا گلا نہ خراب ہو. یا یہ پانی پینے کے بعد آپ 1 چٹکی نمک جو ہے وہ زبان پہ رکھ لیجئے. اس سے وہ پانی جو ہے اندر جائے گا نمک کا، اور اس سے پھر آپ کا گلا خراب نہیں ہوگا. دوسری چیز، آپ ایسی چیزیں استعمال کریں کہ جو مرطوب ہیں، جیسے سبزیاں زیادہ استعمال کیجئے بنسبت گوشت کے. اور اسی طرح بینز، گوشت کی جگہ بینز استعمال کیجئے. کئی قسم کی پھلیاں ہوتی ہیں، کڈنی بینز ہیں، بلیک آئی بینز ہیں، کئی قسم. اسی طرح ہماری سیم کی پھلیاں ہیں، گوار کی پھلیاں ہیں. جو بھی پھلی آپ بدل کے، وہ گوشت کا نعمل بدل بھی ہیں اور یہ جو خشکی ہے اسے بھی دور کرتی ہیں. تو یہ چیزیں استعمال کیجئے. ساتھ ہی 1 چھوٹا ٹکڑا مصری کا اپنے منہ میں رکھ لیا کیجئے. جب بھی آپ کو خشکی محسوس ہو تو آپ وہ رکھ لیں. پھر اسی طرح جو مرطوب چیزیں ہیں، جیسے تخم لنگا بھی میں نے ایک بہن کو بتایا ہے. تخم لنگا جو ہے یہ خشکی دور کرتا ہے. اسی طرح دہی خشکی دور کرتی ہے. آپ دہی کھائیں، دودھ پئیں، تھوڑا تھوڑا لیتی رہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کے خون ہے اس کے لیے بھی اور منہ کے لیے بھی بہترین ہے. جہاں تک ہاضمے کا تعلق ہے، لیموں جو ہے وہ ہاضمے کے لیے بہت مفید ہے. آپ فی الحال صرف یہ لیموں کا پانی ہی لے کے دیکھیے
کہ اس سے آپ کا ہاضمہ بھی ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، آپ کے خون بھی پتلا ہوگا اور اسی طرح منہ کی خشکی بھی دور ہوگی۔ اگلا سوال ہے خاتون کا کہ ان کا 22 سالہ بیٹا جو ہے اس کی ٹانگوں میں درد۔ دیکھیے بچے جب بڑھ رہے ہیں لڑکوں کی تو وہ تقریباً 21-22 سال تک ان کے قد بڑھتے ہیں، تو جب قد بڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت بچوں کو کیلشیم کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور کیلشیم جو ہے وہ ہم غذا سے ہی بچوں کو مہیا کر سکتے ہیں۔ کیلشیم بچوں کو کس چیز سے ملتی ہے؟ سب سے نمبر 1 جو ہے وہ ہے دودھ، اس کے بعد دودھ سے بنی ہوئی چیزیں جیسے پنیر ہے، دہی ہے، اور اسی طرح مچھلی ہے، ان چیزوں میں غذائیت ہوتی ہے۔ فاسٹ فوڈ اپنے بیٹے سے کہیں بالکل نہ کھائے، بلکہ یہ تمام سبزیاں اور اسی طرح دودھ دہی جو ہے یہ کثرت سے استعمال کرائیے، انشاءاللہ تعالی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ چونکہ قد بڑھ رہا ہے اس لیے ان کی ہڈیوں کو کیلشیم کی ضرورت ہے۔ ہمارے وقفے کا وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گی، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میرے سامنے کچھ سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے، بچی نے سوال کیا ہے کہ اس کی والدہ کو چکر آتے ہیں اور انہیں مرگی بھی ہے، اس لیے وہ گر جاتی ہیں، بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے یہ آپ نے یقیناً ڈاکٹر سے رجوع کیا ہوگا، ڈاکٹر نے کوئی دوا تجویز کی ہوگی۔ اس بیماری میں سب سے زیادہ غذا فائدہ دیتی ہے وہ ہے کیلا اور دودھ۔ یہ 2 چیزیں جو ہیں اپنی والدہ کو باقاعدگی سے دیں۔ 2 گلاس دودھ دن میں اور اسی طرح 2 کیلے، یہ لازمی قرار دیں۔ دھوپ میں بیٹھنے کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا، لیکن وٹامن ڈی جو ہے وہ ان کو دیا کریں، اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ انہیں فائدہ ہوگا۔ مونگ کی جو دال ہوتی ہے، ثابت مونگ، اسے ایک پلیٹ میں دھو کے رکھ دیں۔ تیسرے دن آپ دیکھیں گی اس میں چھوٹی چھوٹی کونپلیں نکل آئی ہیں۔ اس وقت تیسرے دن اس دال کا شوربہ بنائیں، بطور سوپ ان کو باقاعدہ دیں۔ جب ایک دن آپ بنائیں گی تو پھر اسی دن آپ اگلے دن کے لیے دال جو ہے وہ بھگو کے اور رکھ دیجئے، بھگو کے نہیں بلکہ دھو کے اور پلیٹ میں ویسے ہی رکھ دیجئے۔ اسی طرح دودھ سوڈا، دودھ کے اندر آپ چاہے کوک تھوڑا سا ڈال لیں یا جو بھی آپ پلین سوڈا جو آتا ہے وہ اس میں شامل کر لیں، یہ آپ کی والدہ کے لیے مفید ہے۔ اسی طرح اووکاڈو، صبح کے ناشتے میں 1 اووکاڈو ان کو باقاعدگی سے دیجیے۔ اور آخری چیز جو ہے وہ ہے چمڑے کا ایک ٹکڑا آپ کہیں سے حاصل کیجئے اور وہ ان کے سرہانے رات کو بھی رہے، اور جب دن میں آپ جہاں پر بھی بیٹھتی ہیں وہاں پر ٹیبل کے اوپر قریبی یا ان کے صوفے یا کرسی کے ساتھ رکھیں۔ یہ چیزیں استعمال کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالی انہیں فائدہ ہوگا۔ اگلا سوال ہے، خشک کھانسی۔ خشک کھانسی جو ہے اس کے لیے میرا خیال ہے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ دودھ میں، گرم دودھ میں تھوڑا سا مکھن ڈالیں
اور دن میں 2 مرتبہ یہ باقاعدگی سے استعمال کریں۔ صبح آپ نہار منہ لے لیں گے، گرم دودھ آدھا کپ، اس میں تھوڑا سا مکھن ڈالیں اور گرم گرم پی لیں۔ اسی طرح آپ شام کو سونے سے پہلے 2 گھنٹہ پہلے دودھ اور مکھن لے لیا کریں۔ اس سے آپ کی کھانسی جو ہے اسے بہت فرق پڑے گا۔ خشک کھانسی کے لیے، اگر مرطوب کھانسی ہو تو پھر یہ کام نہیں کرتا۔ اسی طرح آٹے کا حلوہ بنا کے وہ بھی مکھن میں اور تھوڑا سا گڑ ڈالیں، زیادہ نہیں، 1 ٹیبل اسپون آٹا لیں بغیر چھانے اور اس کو بھون کے ذرا سا مکھن ڈالیں، ذرا سا گڑ ڈالیں اور تھوڑا سا پانی ڈال کے جلدی اس کو پکا کے یہ بھی گرم گرم کھا لیں۔ اس سے بھی آپ کے گلے کی خشکی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے نکسیر کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس کی نکسیر بہتی ہے اور اس کی وجہ سے یقیناً اسے کمزوری بھی ہو جاتی ہے۔ نکسیر کے لیے آپ سوکھا ناریل ثابت خریدیں، اسے پھر کاٹیں، 2 انچ لمبا ٹکڑا اور 1.5 انچ موٹا۔ اس ٹکڑے کو آپ رات کو پانی میں بھگو دیجئے، کوشش کیجئے اگر مٹی کا مگ ہو تو اس میں بھگوئیں یا مٹی کا پیالہ ہو۔ صبح اپنے بیٹے سے کہیں کہ یہ ناریل کا ٹکڑا کھا لے اور اوپر سے وہ پانی بھی پی لے۔ اس کے ساتھ ہی آم خریدیے، آج کل آم آپ کو میکسیکو کے مل جائیں گے، سپر مارکیٹ میں ہر جگہ ہوتے ہیں، اور انہیں کاٹ کے اس کی گٹھلی جو ہے، گٹھلی کا توڑیے، اس میں اندر سے مغز نکلتا ہے، اس مغز کو آپ باریک کدوکش کریں اور بطور نسوار اسے استعمال کریں۔ یہ بہت جلدی سوکھ جاتی ہے، آپ جب نکالیں گی کدوکش کریں گی، پلیٹ میں رکھ کے کسی ریڈیٹر پہ رکھ دیجئے، بوائلر کے اوپر رکھ دیجئے، اور جب یہ خشک ہو جائے تو اسے پھر چٹکی میں لے کے بطور نسوار ناک میں چڑھائیں۔ جب یہ تکلیف نہ ہو رہی ہو اس وقت، مطلب صبح شام دوپہر جب بھی موقع ملے بطور نسوار اس کو لیتے رہیں۔ ایک بات کا خیال رہے کہ اس کے سر میں کہیں چوٹ نہ لگے، بعض اوقات بچے فٹ بال وغیرہ کھیلتے ہیں تو سر سے بھی کک مارتے ہیں، اس کی احتیاط بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک دفعہ شروع ہو جائے تو پھر وہ رگ جو ہے بار بار پھٹتی ہے اور اس میں سے پھر خون جاری ہوتا ہے۔ تو یہ 2 نسخے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، ان کو استعمال کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ 14 ماہ کا بچہ جو ہے اس کی کوئی ہوا ہے، اس کے بعد پھر اس کے جسم پر دانے نکل آئے ہیں۔ دیکھیے غالباً کسی دوا کا ریئیکشن ہے یا اس تکلیف کا، بیماری کا ریئیکشن ہے۔ بچوں کو عموماً اگر بخار ہو تو جسم پہ ان کے دانے نکل آتے ہیں، اور یقیناً بچے ہماری طرح ہر غذا تو کھا نہیں سکتے، اس وجہ سے آپ کوشش کیجیے کہ اس بچے کو زیادہ سے زیادہ پانی پلائیں، اور جب بھی پانی پلائیں تو اس میں 1 قطرہ، صرف 1 قطرہ لیموں کا ڈال دیں باقاعدگی سے۔ اور جو بچے کے لیے پانی ابالا جاتا ہے پینے کے لیے، اس پانی کو ابال کے جب آپ تھرمس میں ڈالیں یا کسی بھی برتن میں تو اس میں 1 چھوٹی الائچی ڈال دیں، اور پھر الائچی دن بھر پڑی رہے، رات کو جب آپ دوسرا پانی بوائل کریں گی بچے کے لیے، اس وقت وہ الائچی پھینک کر دوسری الائچی ڈالیں گے۔
تو یہ آزما کے دیکھیے، اور اسی طرح اس بچے کے دانوں کے اوپر، جسم کے اوپر کسی قسم کا جو ہے لوشن مت لگائیں، صرف روئی میں بھگو کے دودھ، اور اسی سے بچے کو نہلائیں بھی، یعنی کسی بھی قسم کی آپ شیمپو وغیرہ بچے کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ دودھ سے اس کو پہلے نہلائیں اور اس کے بعد پھر پانی جو ہے وہ بہا لیں، پھر تولیے سے اس کو خشک کر لیں۔ یہ آزما کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ سے فائدہ ہوگا۔ اگلا سوال خاتون کا ہے، وہ کہتی ہیں کہ کھانے کے بعد گلے میں جلن، گلے میں جلن یا تو آپ کے گلے میں وہ خارش وغیرہ ہو رہی ہوگی، کچھ ہوگا جس کی وجہ سے ایسے ہوا، یا کوئی ایسی چیز آپ نے کھائی ہے کہ جس نے آپ کے گلے کی جو جلد ہے اس کو متاثر کیا ہے، اور ان سب کی جو ہیل کرتی ہے جو چیز، وہ ہے ٹھنڈا دودھ۔ آپ ایک ایک گھونٹ ٹھنڈا دودھ پی کے دیکھیے، اس سے آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح اگر سندل کا شربت مل جائے وہ پیجئے، اس سے بھی آپ کے گلے کی جلن جو ہے وہ دور ہوگی۔ کوشش کیجئے کہ زیادہ تیزابیت والی غذائیں نہ کھائیں، جیسے بہت تیز مرچ مسالہ، اسی طرح زیادہ گوشت نہ کھائیں، بلکہ سبزیاں، دالیں اور اسی طرح مچھلی استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات نہیں، بعض اوقات کسی بھی دوا سے یا خدا نخواستہ انسان کو اگر فلو وغیرہ ہو رہا ہو تو اس سے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیسے ہو؟ ٹھیک ہو حالات؟ الحمدللہ۔ جی میں پوچھنے چاہنی ہوں تساں کولوں جے ماڑے اندر نا پیٹ وچ ایک لیور فیٹ دسیا نے ڈاکٹر نے، میں ایکس رے کرائے نا، تے دوسرا نال نا تھوڑی جی کوئی دسنے رسولی ہے، تے اس نے بارے کوئی دسو میں کہ کیا کراں، تے اے کس طرح فیٹ اندر ختم ہویا، تے تکلیف رہنی ہر ویلے سجے پاسے۔ سوری میری بہن، آپ اردو بول سکتی ہیں؟ ہاں میں اردو بول سکتی ہوں نا۔ ہاں تو اردو میں بتائیے، مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے پیٹ میں نا ایک لیور فیٹ کی بیماری ہے، دوسرا نا اندر تھوڑی سی دسنے کے چھوٹا سا سمول اس طرح نال رسولی نا جڑا نا بڑنا پیا نال چھالا جائے اس طرح، وہ لیور نے میں کہ نا زیادہ تکلیف رہنی ہے کہ اندر میں نا ہاتھ ہر ویلے رائٹ سائڈ پر نا درد رہنا پسلیاں نے۔ آپ مجھے ایسا بتائیں کہ میں اس کے بارے میں کیا کروں، جب میں فون رکھوں گی نا پھر مجھے بتانا۔ اوکے جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ اچھا ہاں جی، اگلا سوال میرے سامنے ہے، بچی نے کہا ہے کہ اس کی ٹانگ جو ہے وہ کھینچی جاتی ہے۔ دیکھیے اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ خدا نخواستہ اگر کمر کے اندر کوئی نقص ہو رہا ہو، آپ نے بوجھ اٹھایا ہے یا آپ نے ایسی غذائیں نہیں استعمال کیں جس سے آپ کی ہڈیاں مضبوط رہیں، بہت زیادہ کام کاج کیا ہے، اس سے بعض اوقات کمر میں کچھ نہ کچھ نقص ہو جاتا ہے اور کمر کی وجہ سے ٹانگ میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کام کریں تو 2 گھنٹے کام کیا تو تھوڑا سا 10-15 منٹ کے لیے آپ سیدھی لیٹ کے آرام کیا کریں۔ دوسری چیز، پانی بہت پئیں، پانی کی کمی کی وجہ سے بھی یہ پاؤں میں یا ٹانگ میں کھینچ پڑتی ہے، تو پانی زیادہ پئیں۔
آرام کریں اور رات کو سونے سے پہلے اپنی کمر پہ ڈھیر سارا ہاتھ میں کیسٹر آئل گرم کر کے ہاتھ پہ رکھیں اور اسے کمر کی جگہ پر آہستہ آہستہ گول گول گھمائیں نچلے حصے میں کمر کے، اور پھر آہستہ آہستہ وہی ہاتھ جو ہے وہ نیچے لائیں، پاؤں تک جائیں، اور جب آپ گھٹنے پر پہنچیں تو گھٹنے میں نچلی سائڈ پر اوپر کی طرف مالش کریں ہلکے ہلکے، ایک دفعہ رات کو کریں اور ایک دفعہ صبح اٹھ کے۔ اگر اٹھنے کے فوراً بعد آپ کے پاس وقت ہے تو کر لیں، یا پھر تھوڑی دیر کے بعد جب بھی آپ کو موقع ملے تو اس وقت یہی مالش کریں کیسٹر آئل کی۔ بہت زیادہ دبا کے نہیں کرنی بلکہ پولے پولے ہاتھوں سے کرنی ہے، لیکن باقاعدگی سے کرنی ہے صبح اور رات کو۔ یہ چند چیزیں ہیں جو آپ باقاعدہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائیں گی، کوئی خاص ایسی تکلیف نہیں ہے۔ اگر کسی بھی تکلیف کا علاج بر وقت شروع کر دیا جائے تو وہ تکلیف بگڑنے سے یا بڑھنے سے بچ جاتی ہے، ورنہ پھر انسان اگر بد احتیاطی کرے تو پھر زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے خاتون کا فیٹی لیور اور اس کے ساتھ ہی انہیں رسولی کی تکلیف بھی ہے۔ دیکھیں میری بہن، اس کا جہاں تک ڈاکٹری علاج آپ یقیناً کر رہی ہوں گی، بعض اوقات کوئی دوا بھی نہیں ڈاکٹر دیتے اگر انہیں معلوم ہو کہ اس کا نہیں فائدہ ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ ایک چیز آپ استعمال کیجئے اور وہ ہے پپیتا۔ پپیتا آپ باقاعدگی سے کھائیں روزانہ۔ پپیتا کھانے کا سب سے بہترین وقت ہوتا ہے شام کا۔ پھل ہمیشہ خالی پیٹ کھانا چاہیے، کھانے کے بعد پھل کھانا اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا اور وہ ہاضمے میں بھی رکاوٹ ڈالتا ہے۔ تو اس لیے شام کو جب جیسے کہ آپ نے چائے پینی ہے اس سے پہلے آپ اگر بڑا پپیتا ہے تو آدھا اور اگر چھوٹا پپیتا ہے تو پورا روزانہ کھائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 1 ماہ کے بعد پھر آپ مجھے بتائیے گا، آپ کی تکلیف جو ہے وہ یقیناً کم ہو جائے گی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں نے علاج پوچھنا تھا اپنی امی کے لیے، ان کے گلے میں ایسے فیل ہوتا ہے جیسے ریشہ ٹک ہوا ہے، تو انہوں نے کافی علاج کیا ہے، جیسے جنجر کا کاغذ بھی ہے، وہ ریشہ نکل نہیں رہا، اس کا کوئی علاج ہے؟ ہاں، گلے میں جو ریشہ ہے اس کے لیے سب سے بہترین علاج تو یہ ہے کہ آپ 2 انچ کی ملیٹھی کا ٹکڑا لیں، 2 لونگ اور 2 انچ کا دار چینی کا ٹکڑا، ان تینوں چیزوں کو آپ 2 گلاس پانی ڈال کے آدھے گھنٹے بھگوئیں اور اس کے بعد 2 جوش دیں اور چولہا بند کر دیں، پھر یہ اپنی امی کو صبح اور شام پلائیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی جو ملیٹھی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جیسے 2 سینٹی گریڈ کے انچ کے برابر بہت چھوٹے سے کاٹ کے رکھ لیجئے اور اپنی امی سے کہیں کہ ایک چھوٹا ٹکڑا ہر وقت اپنے منہ میں رکھیں، سائڈ پہ گال میں رکھ لیں، اسے چبائیں بالکل نہیں، بلکہ اس کا جو پانی ہے، جوس ہے، وہ آہستہ آہستہ گلے میں جاتا رہے گا۔ یہ 1 ہفتے تک کر کے دیکھیے، اور جو پانی آپ نے بنایا ہے اسے آپ 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کر لیں اور وہ ان کو پلائیں، صبح، شام، رات، سونے سے پہلے۔
اور جب پانی ختم ہو جائے گا ایک دن تو دوسرے دن کے لیے پھر 2 گلاس پانی اس میں ڈال کے اسے پھینکے نہیں، نہ ہی لونگ کو، نہ ہی دارچینی کو، نہ ہی ملاٹھی کو، بلکہ اس میں نیا پانی ڈال کے اسے رات بھر بھیگا رہنے دیں، صبح پھر 2 جوش دے کے اسی طرح پھر استعمال کرائیں۔ یہ 1 ہفتے تک کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالی شرطیہ علاج ہے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے پاس 2 سوال اور ہیں پہلے سے، اور اس میں عجیب بات ہے، میں نے اپنے حضرت ام حبیبہ کے پروگرام کے بعد ذکر شروع کیا تھا مری کے حادثے کے بارے میں، اور وہ خاتون کا سوال جو تھا وہ بھی یہی تھا کہ بعض اوقات اتنی اچانک کوئی مصیبت آ جاتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم پر جو بھی تکلیف آتی ہے مما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اب انسان کو پتہ ہوتا ہے، وہ کوئی بھی عمل کر رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ عمل وہ کس نیت سے کر رہا ہے۔ نیت کا حال یا انسان جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ۔ تو جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے اس وقت انسان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے کسی گناہ کی سزا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور یہ دونوں باتیں سوائے اللہ کے اور اس بندے کے جس پر بیت رہی ہے کوئی تیسرا نہیں جان سکتا، اور اسی لیے ہمیں کچھ کہنے کا بھی حق نہیں۔ اب اسی حادثے کو دیکھ لیجئے، وارننگ دی جا رہی تھی چند دن پہلے سے طوفان کی آمد کی، مگر یہ انسان ہے نا جو سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جو بات ان کی طبیعت کے مخالف کہی جا رہی ہے اس پر عمل نہیں کرنا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان لوگوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ دوسری آپ دیکھیے کہ جو مصیبت آئی ہے آسمانی مصیبت ہے، اور اچانک جو اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، یہاں پر بھی آپ دیکھیں یورپ میں بھی بعض اوقات اسی طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں، اتنی برف پڑتی ہے لوگ گاڑیوں میں ہی اسٹک ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سنا کہ کسی نے بیٹھ کے اس برف میں دھنسے ہوئے بھی گورنمنٹ کو گالیاں دے رہا ہو؟ بڑی عجیب بات میں نے دیکھی کہ رپورٹر ان سے انٹرویو لے رہا ہے، پوچھ رہا ہے بھائی آپ کو کھانے کو کچھ ملا؟ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں کھانے کو ملا، اور پیچھے بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ ان کے منہ بھی چل رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کچھ ہے جو انہوں نے منہ سے جلدی سے نیچے کر لیا۔ ہم جب تک اپنی حرکتیں نہیں بدلیں گے، جب تک ہم جھوٹ اور اپنی غلطیوں کا ذمہ دار دوسروں کو نہیں ٹھہرائیں گے، چھوڑیں گے، یہ 2 چیزیں جب تک نہیں چھوڑیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے غضب کا اسی طرح شکار رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جانے والوں کی مغفرت کرے، متاثرین کی مدد فرمائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مومن جو ہے وہ ہمیشہ دور اندیش ہوتا ہے، وہ اس کی نظر جو ہے بہت قریب نہیں رہتی بلکہ وہ بہت دور تک نتائج کو دیکھ کے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سبحان الله وبحمده